دیکھیے آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا سخت قانون آنا چاہیے کہ جس سے سماج میں جو درندے ہیں انسان کی شکل میں، وہ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ میں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی زندگی برباد ہو۔ لیکن یہ ہونے کے بعد کی چیز ہے کہ ایک آدمی جب ایسا کچھ کر جائے تو اس کو ایسی سخت سزا ملنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اسلام نے بھی سخت سزا رکھی ہے، اور جہاں اسلامی حکومت ہو، زنا کی صورت میں اس طرح کی کوئی حرکت اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اس کو قتل کرنے کی سزا ہے پتھر مار کے، تاکہ دوسرے دیکھ کر اس سے سبق لیں، تاکہ سماج میں ڈر پیدا ہو اور ایسا گناہ کرنے کی ہمت کوئی نہ کرے۔ لیکن یہ ہونے کے بعد کا معاملہ ہے، ہونے سے پہلے کیا ایسا نہ ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیماری کے سلسلے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پریکاشن کیور سے بہتر ہے۔ چھوٹی موٹی چھینک آنا، کھانسی آنا، پیٹ درد، سر درد، ہاتھ پاؤں دکھ رہے، یہ جو بھی بیماریاں اس قسم کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں عام قاعدہ لوگ یہ لے کر چلتے ہیں کہ علاج کرنے کی نوبت آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے احتیاط کیجئے تاکہ آپ بیمار ہی نہ پڑیں۔ جو اصول فرد کے لیے ہے وہ معاشرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو جسمانی سطح پر اصول چل رہا ہے وہ اخلاقی سطح پر کیوں نہ اپنایا جائے؟ اسلام نے دونوں سطحوں پر بات بتائی ہے کہ یہ چیز سماج میں نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اور اگر ہو جاتی ہے، کوئی انسان اتنا ہی جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا جانور بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر دے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اگر کوئی کر بیٹھتا ہے اس طرح کی چیز تو پھر اس کو کیا سزا ہو؟ اسلام میں دونوں چیزیں ہیں۔ اکثر اوقات لوگ دوسرے حصے کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ اسباب اور وہ چیزیں، وہ جو چیزیں وہاں تک لے جاتی ہیں سماج کو، مرد کو، عورت کو، جو وہاں تک کھینچ کے لے جاتی ہیں، ان چیزوں کو اگر روکا جائے، ان چیزوں کے لیے اگر راستہ بند کیا جائے تو اتنی نوبت آنا بہت مشکل ہوگا۔ اکا دکا کوئی کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں یہ صرف مسلم معاشرے کے اعتبار سے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو سارے معاشرے، ہمارے ہندوستان کے پورے معاشرے کے لیے، بلکہ عالمی سطح پر اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے سماج کے لیے، خصوصاً اسلامی معاشرے کے لیے اخلاقی اصول دیتا ہے، جس سے پورے سماج کے اندر بے حیائی ہٹ کر حیا، عزت، شرافت اور عفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں اصول دیے گئے ہیں۔ ہم اسلامی اور مسلم معاشرے کی حد تک اس کو سوچیں، لیکن اگر کوئی اس کو دوسرے معاشرے کے لیے بھی اپناتا ہے اصولوں کو، تو یہ اس کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے، سارے یعنی بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے اسلام ہے۔ کسی ملک کی قید نہیں کہ عرب کے لیے ہے، ہندوستان کے لیے، فلاں ملک کے لیے ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کے بتائے ہوئے اصول و آداب، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بے حیائی ختم ہو، زنا اور اس طرح کی ساری بے حیائی اور فحاشی ختم ہو، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں۔